رب العالمین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع فضیلت مآب برادر مکرم حافظ غلام اللہ صاحب اور فضیلت مآب مولانا عبد الماجد صاحب اور معززین اور محترم اور مکرم احباب کرام حاضرین گرامی قدر، آج ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں بار بار اور بتکرار اس چیز کی یاد دہانی کروائی جائے کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا اور اللہ کے ہمیں یہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ چیز ہمیں ہر وقت پیش نگاہ رکھنی چاہیے، ملحوظ خاطر ہونی چاہیے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، یہ زندگی مجھے کس لیے ملی، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک بات۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے جو انسان کو ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے کہ میری یہ زندگی جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اور کیا اس کے عواقب ہیں، اور اس کے بعد مجھے کن مراحل سے گزرنا ہے۔ اس زندگی میں آنے کا مقصد اور اس زندگی کے بعد کے جو حالات ہیں ان سے آگاہی، یہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس سے ہمہ وقت باخبر رہے، ہوشیار رہے اور آگاہ رہے، اور اس کے اوپر اس کی توجہ رہے، کبھی بھی اس کو بھولے نہ۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، ان کی دعوت کا اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں اور سورہ ہود میں ذکر فرمایا ہے۔ تو ان کی دعوت کا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں آنے کا جو اس کا مقصد ہے وہ یاد دلایا جائے۔ جو مقصد ہے اس دنیا میں انسان کے آنے کا، وہ اللہ رب العزت جو انسان کا خالق ہے، جو اس کو یہ زندگی عطا کرنے والا ہے اور اس زندگی کی تمام ضروریات اس کے لیے فراہم کرنے والا ہے۔ زندگی کے اندر جو جو انسان کی ضرورتیں ہیں ساری اللہ نے فراہم کر دی ہیں۔ زندگی دینے والا بھی وہ، زندگی کی ضروریات فراہم کرنے والا بھی وہ، اور اس زندگی کے تسلسل کو قائم رکھنے والا بھی وہی۔ زندگی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ چاہتا ہے انسان زندہ رہتا ہے، اور جب چاہتا ہے
سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے زندگی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا مقصد بتایا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے رزق نہیں چاہتا کہ یہ کمائیں، آپ بھی کھائیں اور مجھے بھی کھلائیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کو کھلانے والا کوئی نہیں، اللہ الصمد وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے اور وہ کسی سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھلاؤ، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ ان اللہ والرزاق، فرمایا رزق تو اللہ دینے والا ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ تو انسان کو رزق کا بندوبست کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں بھیجا، رزق کا بندوبست کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کی۔ ان اللہ والرزاق، رزق دینے والا اللہ۔ رزق ملتا کہاں سے ہے؟ آسمان سے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان سے تمہارا رزق آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور جو صیغہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہ انفرادی طور پر آپ کی امت کے ہر فرد، مرد عورت کے لیے ہوتا ہے کہ میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی دیتا ہوں، ہر ایک کو اللہ کہتا ہے نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو انسان خود اپنے آپ کو رزق نہیں دیتا، کوئی نہیں ہے جو انسان کو رزق دیتا ہے، اللہ ہے جو انسان کو رزق دیتا ہے۔ انسانوں کو ہی نہیں دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے۔ انسان تو پھر بھی کوئی پلاننگ کرتا ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کوئی سال 6 مہینے کو زندگی بھر کا، کوئی اپنی نسلوں تک کا بچا کے رکھ لیتا ہے، لیکن وہ ان کو بھی دیتا ہے جن کا رزق اللہ اکبر ڈھیر پہاڑوں جتنا رزق کھاتے ہیں، ویل مچھلیاں، اور اللہ تعالیٰ ان کو روز نیا رزق دیتا ہے، روز نیا رزق دیتا ہے۔ رزق دینے والا اللہ رب العزت۔ اللہ فرماتے ہیں ہم رزق کا بندوبست کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور یہی بات اللہ کے نبیوں نے آ کر لوگوں سے کہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، دن میں ہم 5 نمازیں فرض پڑھتے ہیں، اور 5 نمازوں کی 17 رکعتیں بنتی ہیں، کیوں جی حافظ صاحب 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ ان 17 رکعتوں کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم اللہ رب العزت سے ہر رکعت کے اندر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، ہمیں صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھ، اس کے اوپر برقرار رکھ، اس کے اوپر جمائے رکھ، چلائے رکھ، اسی پہ رکھنا اور اسی پہ موت دینا۔ یہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، یہ سارا مفہوم اس دعا کے اندر ہے۔ صراط مستقیم کیا ہوتی ہے؟ ہم جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ نے غور کیا اس بات پر؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پالنہار ہے، مالک ہے، آقا ہے۔ اللہ رب العزت پالنہار ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، آقا ہے، بادشاہ ہے۔ رب کے اندر یہ سارے مفہوم آتے ہیں، اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی۔ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اسی کی عبادت کرنا یہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم جس کی ہم دعا کرتے ہیں، جس چیز کی سارے نبیوں نے دعوت دی، جس چیز کو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کا مقصد بتایا، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے، ہم اس کا اللہ رب العزت سے نماز کے اندر دعا کی صورت میں سوال بھی کرتے ہیں،
اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا عہد اور اقرار بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ہمارا طرز عمل یہی رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے عہد اور اقرار ہے۔ اور یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایسی آیت ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، قرآن، حدیث، زہد، تقوی، ورع، بہت بڑے عالم تھے۔ ان سے یہ قول منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کل جو کتابیں اتاری ہیں آسمان سے، ان کی تعداد 104 ہے۔ یہ جو 4 مشہور کتابیں ہیں نا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان کے علاوہ 100 کتابیں، اور ان 100 کتابوں کا سارا علم اللہ رب العزت نے ان 4 کتابوں میں جمع کیا ہے، اور پھر تورات اور زبور اور انجیل کا علم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اکٹھا فرما دیا ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کے علم کا مجموعہ ہے۔ الکتاب کا معنی یہ ہوتا ہے جس کے اندر سب کچھ جمع ہے اور سب کچھ محفوظ اور لکھا ہوا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے سارا علم جمع کر دیا ہے، وہی کا علم جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو انسان بننے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے علم بیان کیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے مفصل، جو صورتیں سورہ قاف سے شروع ہو کر آخر قرآن تک صورتیں ہیں، ان کی تعداد 65 ہے، 65 صورتیں ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے سارے قرآن کا علم سمو دیا ہے، سارے قرآن کا علم سمو دیا ہے۔ اور اگر ان مفصل صورتوں کا، جن کو حزب المفصل کہا جاتا ہے، آخری منزل قرآن مجید کی، اس کا اگر انسان جائزہ لے اور اس کا انسان مطالعہ کرے اور استقراء کرے کہ اس میں کیا چیز بیان ہوئی ہے، اس میں ایک تو اللہ کی ربوبیت بیان ہوئی ہے، دوسری اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اللہ نے بیان فرمایا ہے، قرآن کی حقانیت کا بیان فرمایا ہے، اور آخرت کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قبر برحق ہے، قیامت کے بعد جنت دوزخ برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مضمون ان صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اس زندگی کے اندر جو انسان کے اچھے اخلاق ہیں بحیثیت انسان کے، وہ اخلاق اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ مضمون ہے ان ساری صورتوں کا، اور اس میں خاص طور پر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ آخرت کی فکر، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، آخرت کے عذاب سے بھی اور دنیا کے عذاب سے بھی، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کا بیان، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ ان صورتوں میں پورے قرآن کا علم اللہ رب العزت نے سمو دیا ہے، اور ان صورتوں کا پھر جو علم ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی القرآن، پورے قرآن کا اصل ہے، پورے قرآن کا مرکز ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ ہے وہ اس ایک آیت کے اندر ہے، جو پورے دین کی بنیاد، اساس اور محوری نقطہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ، ہم تیری صرف بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے محتاج، اللہ غنی، بندہ فقیر۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے کمزور، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور۔ اللہ القوی العزیز، زبردست طاقت والا، غالب رہنے والا۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ انسان کو پیاس لگتی ہے، وہ اس سے پاک اور منزہ ہے۔ انسان کو لباس کی ضرورت ہے، انسان کو گھر کی ضرورت ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کی ضرورت ہے، انسان کو خطرات درپیش ہیں،
سانپ بچھو کا خطرہ ہے، شیر چیتے کا خطرہ ہے، بھیڑیے کا خطرہ ہے، دشمنوں کا خطرہ ہے، خطرات میں گھرا ہوا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ اور انسان کو قدم قدم پہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر کے سسٹم بھی اللہ رب العزت کے سیدھے چلانے سے چلتے ہیں، وگرنہ یہ اندر کا سسٹم ہی ایسا بگڑتا ہے کہ کینسر بنا دیتا ہے، اندر کا سسٹم ہی ایسا بگڑتا ہے کہ ریڈ سیلز ختم ہو جاتے ہیں، کسی کے وائٹ سیلز ختم ہو جاتے ہیں، اندر کا سسٹم ہی ایسے بدلتا ہے کہ زندگی قائم ہے، بندہ خوراک بھی کھا رہا ہے اور یورن بھی پاس ہو رہا ہے، سٹول بھی پاس ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہ بول سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، جیتا جاگتا لاش بن کے پڑا ہوا ہے، ہوتا ہے، کمزور ہے انسان۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر کوئی ایسی کمزوری نہیں، اس پر کوئی ایسی کمزوری نہیں۔ تو انسان جو ہے یہ ان ساری چیزوں کے اندر مبتلا ہے، اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور انسان محتاج ہے، اسے اللہ رب العزت کی عطا کی ضرورت ہے، اور انسان کمزور ہے، اسے اللہ رب العزت کی حفاظت کی ضرورت ہے، خطروں میں گھرا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی رعایت کی ضرورت ہے، یہ عاجز ہے، بے بس ہے، اسے اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور اس کائنات کا فرما روا، اس کا بادشاہ، انسانوں کا بھی، کائنات کا بھی، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو اس کی بڑائی مان کے یہ اس کے ساتھ بنا کے رکھے، یہ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھے، اس کا وفادار بن کے رہے، فرما بردار بن کے رہے، اس کا غلام بن کے رہے، اس کا اطاعت گزار بن کے رہے، اسی میں اس کی بہتری ہے۔ اگر اس نے اس کے ساتھ بگاڑ لی، انسان لوگ کہتے ہیں پٹواری نال تے ایس ایچ او نال بگاڑی دی نہیں، اے قلم چلا دیں تو سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتا، ہے نا یہ بات۔ کلرک بادشاہ اس نے لکھ دیا، آپ پھرتے رہیں جہاں مرضی، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتا، چیف سیکرٹری بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کمزور ہے، انسان محتاج ہے، لیکن اللہ اکبر، ان کے ساتھ تو انسان بنا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کلرک بادشاہ کو راضی رکھو، پٹواری کو راضی رکھو، ایس ایچ او کے ساتھ بنا کے رکھو، ایم پی اے کے ساتھ، کونسل کے ساتھ، اور جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ میری بگڑی ہوئی ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے اس کو بلایا ہوا ہے، میں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، اس کا میرے ساتھ کیسا تعلق ہے، ناراضگی والا کہ یا پیار والا یا محبت والا یا غصے والا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس طرح کی نادانی کون کرتا ہے؟ ہم سب کرتے ہیں، میں اور آپ سارے اس نادانی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا غلط رویہ ہے، اللہ کے ساتھ نہ بگاڑو، اللہ کے ساتھ نہ بگاڑو، اللہ کے ساتھ بنا کے رکھو، اور اللہ کے ساتھ اگر تم نے بنا لی تو یقین جانو وہ ایسا مالک ہے، وہ تمہیں کسی کا محتاج رہنے ہی نہیں دے گا۔ ایک حدیث ہے، سیدہ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اور ان سے کہا، عرض کی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان لکھ کے بھیجے نصیحت کے طور پر۔ تو انہوں نے نصیحت کے طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہیں لکھا کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے اور لوگوں کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، کفاہ اللہ مونۃ الناس، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں رہنے دیتا، اللہ اسے لوگوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی خوش رہے کوئی نہ خوش ہو، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کے کام چلتے رہتے ہیں، اسے کسی کے سہارے کی، کسی کی مدد کی، کسی کی حمایت کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اللہ اس کے کام سیدھے کر دیتا ہے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، جیسے آج میرا اور آپ کا حال ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ من التمس رضا الناس بسخط اللہ، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے،
اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میرے بندے راضی رہے، بیوی راضی رہے، بچے راضی رہے، برادری راضی رہے، خاندان راضی رہے، میرے محلے کے لوگ دوست راضی رہے، یار بیلی راضی رہے، ان کو راضی رکھنا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں جا ان کو راضی کر لے، یہ تیرا کیا کر لیں گے؟ وہ کر سکتے ہیں؟ اوکھی والے کون پوچھتا ہے؟ بنی ہوئے تو کام آتا ہے، ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں۔ انسان کا نقصان ہو جائے وہ کہتے ہیں اللہ ہی پوریاں پائے گا تے پین گی، اسی کچھ نہیں کر سکتے، دکھ ونڈ نہیں سکتے، بیمار پیر اسے شفا نہیں دے سکتے، مصیبت آئی جو کٹ نہیں سکتے، بے بس ہے، ان کو راضی کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ میں نے کس کے ساتھ بنانی ہے، کس کے ساتھ بنا کے رکھنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ عبادت دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی محبت کا نام ہے، وعبادت الرحمانی غایت حبی ما ذل عابدی ہما رکنانی وعلیہ ما فلک العبادتی دائر، اللہ اکبر، وعلیہ ما فلک العبادت دائر لولاہما ما دارت الفلکانی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا حکیمانہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ عبادت دو چیزوں کا نام ہے، وعبادت الرحمانی غایت حبی، انسان کا اپنے دل کی گہرائیوں سے انتہا درجے کی محبت کرنا اللہ رب العزت کے ساتھ، یہ عبادت ہے کہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں سب سے بڑھ کر ہو، غایت حبی، اور اس کے ساتھ وہ بڑا ہے المتکبر ذو الجلال والاکرام العزیز القہار، اس کے ساتھ عاجزی، نیاز مندی، فروتنی، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو نیچا رکھنا، کمتر رکھنا، ہیچ اور نیچ رکھنا، یہ اس کی بڑائی کے لیے جتنا نیچے ہوں گے اتنا اونچے ہوں گے، اور جتنا اکڑیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی محبت عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ، یہ ہے عبادت کی اصل روح، اور یہ عبادت انسان نے اللہ کی کرنی ہے۔ اس عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس کے کچھ مظاہر ہیں، اس کے مظاہر ہیں، کیا مظاہر ہیں؟ خوف اور امید، انسان کا ڈر کس سے ہو؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِيَّايَ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِعِبَادَهُ، اللہ نے جہنم کا ذکر فرما کے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے تمہیں ڈرا رہا ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو، لا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، لوگوں کا ڈر نہیں تمہیں ہونا چاہیے، میرا ڈر ہونا چاہیے۔ ڈرنا کس سے چاہیے انسان کو؟ اللہ سے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور امیدیں کس سے وابستہ ہونی چاہیے انسان؟ اللہ سے۔ دینے والا وہ ہے، ملنے والا اس کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے چچا زاد برخوردار بھائی تھے، چھوٹے تھے، قریب کر لیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سناتا ہوں، ان کو یاد رکھنا۔ وہ باتیں سنائی، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ دیکھنا اگر ساری امت اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے وہ نقصان تیرے مقدر میں نہیں لکھا، تو یہ سارے جہان والے مل کے تیرا وہ نقصان نہیں کر سکتے جو اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا۔ اور اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نے تیرے مقدر میں وہ نفع نہیں لکھا تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ سارے تیرا نفع کرنا چاہیں، یہ الٹے بھی ہو جائیں، نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانا چاہتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تکلیف آ جائے تو اللہ کے سوا کوئی کاٹنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لے تو اللہ تعالیٰ کی خیر کو کوئی روک نہیں سکتا، سارے زور لگا لے نہیں روک سکتے۔ امیدیں ساری اللہ سے وابستہ کرنی ہیں، اور ڈر صرف اسی کا رکھنا ہے۔ اور جو انسان کے عاجزی کے مظاہر ہیں، جن میں انسان اللہ کے سامنے عجز و نیاز کا اور بندگی کا اظہار کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے بہت ہی خشوع اور تذلل اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اس طرح کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ رکوع کرنا، کمر جھکا دینی اللہ کے سامنے رکوع کی حالت میں، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
یا رسول اللہ ہم اپنے بھائی کو ملتے ہیں، جب ہم ملتے ہیں اینحنی لہ، کہ ہم اس کو جھک کے ملا کریں، جیسے ہماری عادت ہے جھک کے ملتے ہیں نا، جو کوئی آیا تو جھک کے ملتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کا یہ سرائکی علاقے میں بھی، سندھ کی پٹی میں بھی یہ رواج ہے کہ بڑا پیر آ جائے، بڑا سائیں آ جائے تو لوگ گھٹنوں تک جھک جاتے ہیں، ایسے جھک کے سلام کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم لوگوں کے لیے جھکے؟ فرمایا نہیں، مصافحہ کرو سیدھے کھڑے ہو کر مصافحہ کرو، اور اگر کوئی سفر سے آیا ہے تو معانقہ کر سکتے ہو، گلے کے ساتھ گلا لگا سکتے ہو، سر کے ساتھ، سر کے قریب سر کر کے گلے کے ساتھ گلا لگا سکتے ہو، لیکن اس طرح کسی کو سینے کے ساتھ لگا کے جیسے ہمارے لوگ ایسے چمٹ جاتے ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو خیر جھکنے سے منع فرمایا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا، کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اور سجدہ کرنا کسی زندہ کے سامنے، کسی فوت شدہ کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کسی تکیے کے سامنے، کسی دیوار کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ انسان سورج چاند کو سجدے کرتا تھا، انسان مردوں کو، زندوں کو سجدے کرتا تھا، بادشاہوں کو سجدے کرتا تھا، اسلام نے سارے راستے بند کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ خامد کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو بندگی کے مظاہر ہیں، اللہ کے لیے تعظیماً دست بستہ کھڑے ہونا، اللہ کے لیے جھکنا، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہونا، اور برکت کے لیے نام لینا، برکت کے لیے نام لینا، اس کا نام لینے سے برکت آ جاتی ہے، اس کا نام بڑا برکت والا نام ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے۔ تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام برکت والا ہے، اس کا نام لے کر کام کرنا چاہیے، بسم اللہ۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں پیر استاد کے نام سے، مرشد کے نام سے، ہاں غلط بات ہے، صرف اللہ کا نام ہے جس میں برکت ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ نے سارا کچھ دیا ہے، اس کی نیاز کہ تو نے دیا ہے، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ یہ نیاز، یہ نظر کس کے لیے دینی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی اس کا حقدار نہیں، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مرشد، کوئی استاد، کوئی بادشاہ، کوئی نہیں ہے جس کے لیے نظر نیاز دی جائے، صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، اللہ کے لیے دینی چاہیے، قسم اللہ کی کھانی چاہیے، اللہ کے سوا کسی قسم، یہ تعظیم کی چیزیں ہیں، یہ ساری اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو چیز ہے میرے بھائیوں، اس عبادت کے اندر اطاعت اور غلامی اور فرما برداری، بات ماننی ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، جو اس کا حکم آ گیا بس ماننا ہے، بس ماننا ہے، بس ماننا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو غلامی اور فرما برداری ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے لیے، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میری اطاعت کرو، اور اللہ رب العزت کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت ہوتی ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہیں منواتے، وہ جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اللہ کا حکم بتاتے ہیں، لوگوں کو بندگی بھی اللہ کی بتاتے ہیں، اور لوگوں کو راستہ بھی اللہ کا بتاتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اور لوگوں کو یہی بتاتے ہیں لوگوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں جیسے تم اللہ کے بندے ہو۔ رزق، عزت، ذلت، نفع، نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں ہے۔ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر اعلان کروایا، کہہ کر اعلان کروایا۔ تو اللہ کے رسول جب یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کہلوا رہے ہیں تو اور کسی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا، اللہ کی بندگی بتائی، اللہ کی فرما برداری کا راستہ بتایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر کرے گا انسان تو پھر اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس لیے اطاعت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھو، جو انہوں نے کہا ہے وہ مانو، جو انہوں نے کیا ہے وہ کرو، ان کی پیروی کرو۔ اور عبادت کرنے کے لیے میرے جی میں چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں ایسے کروں، میں ایسے کروں، نہیں، عبادت اللہ کی ویسے کرنی ہے جیسے اللہ کے عبد کامل
اور اللہ رب العزت کے سب سے محبوب بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی ہے، ویسے اللہ کی عبادت کرنی، ویسے اللہ کی عبادت کرنی۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت سے ہٹ کر کسی طریقے سے عبادت کرتا ہے، اب روزہ رکھنا عبادت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ سحری سے لے کر غروب شمس تک روزہ رکھا جائے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، 3 دن تک مسلسل روزہ رکھنا ہے، یہ عمل عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے روزہ رکھنا ہے لیکن میں سحری سے لے کر زوال شمس تک روزہ رکھوں گا، اس کے بعد چھوڑ دوں گا، روزہ بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی دن کا روزہ ہے، اب سردیوں کے دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں، میں رات کو روزہ رکھوں گا، دن کو نہیں رکھوں گا، روزہ بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا، عبادت نہیں بنے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، جو کوئی عبادت کا دین کا کام سمجھ کے کرتا ہے، لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہمارا چلن نہیں ہے، ہمارا اس کے اوپر عمل نہیں ہے، چلن نہیں ہے، ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہماری اس پر مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ کام مردود ہے، کرنے والا بھی مردود، کام بھی مردود، کام بھی مردود۔ اس لیے عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور اللہ کی فرما برداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر۔ اور بھائیوں، آج انسان کو شیطان نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بندوں سے یہ شکوہ کیا ہے۔ سورہ یاسین ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بندوں پر افسوس کیا، یا حسرۃ للعباد، فرمایا بندوں پر کتنا افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول، جو بھی رسول ان کے پاس آیا، ان کا بھلا اور ان کی بہتری کا پیغام لے کر آیا، اور ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور نجات کا ان کے لیے دستور لے کر آیا، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، مذاق ہی نہیں اڑایا، انہیں پتھر مارے اور کئیوں کو تو شہید کر دیا، انہیں جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو پتھر مارے اور ان کو اذیتیں دی اور بعض کو تو شہید کر دیا۔ ان بندوں پر افسوس ہے۔ وہی اللہ رب العزت نے انسانوں کا گلہ کیا ہے اور شکوہ کیا، فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، او آدم کے بیٹو میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میری بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، میری بندگی کرنا یہ ہے صراط مستقیم۔ تم نے صراط مستقیم چھوڑ کے شیطان کی بندگی شروع کر دی، شیطان کی بندگی کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر واقعتاً کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیطان کے بندے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیٹنک، ہم شیطان کے پجاری ہیں۔ امریکہ میں بھی ہیں، کردستان میں بھی ہیں، اور بھی دنیا کے بعض خطوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں، کھلم کھلا اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ وہ تو خیر نام لے کر اپنے آپ کو شیطان کے پجاری کہتے ہیں، اور باقی مسلمانوں والے نام ہیں، مسلمانوں والے ماحول میں ہیں، لیکن صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر سارے کام شیطان کی فرما برداری والے کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کا جائزہ لوں، آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، میرے 24 گھنٹوں میں اللہ کی فرما برداری والے کتنے کام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع والے کتنے کام ہیں، میری اپنی مرضی کتنی ہے، اور شیطان کی چالوں پر میں کتنا چلتا ہوں۔ ہر آدمی جو ہے وہ اپنا جائزہ لے کر اپنا محاسبہ کرے، اور قرآن مجید میں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا بل الانسان ولا نفسی بصیرہ، انسان اپنا جائزہ لے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں اللہ کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر کے اس کے ہاتھ میں کھیل رہا ہوں، اور اس نے مجھے فٹ بال بنایا ہوا ہے، جدھر مرضی لے جاتا ہے، جدھر مرضی لے جاتا ہے، کبھی موبائل کے ذریعے، کبھی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، کبھی پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کبھی کسی لالچ کے ذریعے، کبھی کسی چیز کے ذریعے۔ اور اسی طرح جو انسان کے اندر ایک نفس بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی انسان پیروی کر کے اس کو خدا بنا لیتا ہے، اور اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے انسان، اللہ کی بندگی چھوڑ کے شیطان کی بندگی، اور اللہ کی بندگی چھوڑ کے اس نفس کی بندگی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا، جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، جو دل میں آیا وہ کرنا ہے۔
آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے جوان بچے کیا کہتے ہیں؟ میری مرضی، میں نے کرنا ہے، جو میرے جی میں آیا کرنا ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے دین کی حدود کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ باتیں نہ کرو، آپ لوگوں نے زندگی کو تنگ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ یہ مرضی کیا ہے؟ یہ نفس کو پوجنا ہے، یہ نفس کو پوجنا ہے، اور نفس کے پجاری، شیطان کے پجاری، اور پیسے اور دولت کے پجاری۔ اللہ اکبر۔ ہمارا آج جو خدا ہے، جس کی چوکھٹ پہ آ کے سارے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جہاں سارے کے آگے گردنیں جھک جاتی ہیں، اور جن کے سامنے لوگ جب آسائی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پیسہ، پیسہ، پاؤنڈ، ڈالر، یورو، اور سرمایہ، سونا، چاندی، کیپٹل، یہ چیز ہے آج جس کی سب سے زیادہ پوجا ہو رہی ہے۔ اور اس کی بندگی کی جگہ کون سی ہے؟ مارکیٹیں، شاپنگ مال، ٹریڈ سینٹر، یہاں ساری دنیا اس پیسے کی پجاری بنی ہوئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الدینار، فرمایا عبد الدرہم، درہم کا بندہ، درہم کا پجاری، تعیسا، اس کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ مرے، ٹوٹ مرے، تعیسا من تکسا، ٹوٹ مرے اور منہ کے بل گرے۔ اذا شیکا فلن تکشا، اسے کانٹا چبھے اور اللہ کرے کبھی اس کا کانٹا نکلے نہیں، اس کانٹے کی ٹیس سے تڑپتا رہے۔ بد دعا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو؟ پیسے کے پجاری، عبد الدینار، عبد الدرہم۔ آج پیسے کی پوجا ہو رہی، نفس کی پوجا ہو رہی، شیطان کی پوجا ہو رہی، اللہ کی پوجا بھول گئی۔ نماز چھوڑ دی مسلمانوں نے۔ 150 کروڑ سے زیادہ دنیا میں مسلمان ہیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں 170 کروڑ ہیں، 170 کروڑ کے قریب مسلمان۔ نمازی کتنے؟ غور کریں، کتنے نماز پڑھنے والے ہیں؟ بے نماز کتنے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ان میں کتنے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں؟ ان میں کتنے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں، جو اپنے نفس کے پجاری ہیں؟ اور کتنے ہیں جو مال و زر کے پجاری ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم اہل حدیث ہیں، یہ ٹھیک ہے ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہے کہ ہم غوث پاک کی مدد کے لیے نعرہ نہیں لگاتے، اور ہم یار ہی مدد کا نعرہ بھی نہیں لگاتے، ہم اللہ کی مدد کا ہی نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ شیطان کی پوجا تو نہیں ہو رہی؟ اس کی جب اطاعت کریں گے تو یہ اس کی پوجا ہے، جب نفس کی بندگی کریں گے تو یہ اس کی پوجا ہے، مفادات کی بندگی کریں گی تو یہ ان کی پوجا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت قرار دیا۔ اس لیے عبادت کریں، فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، عبادت کیجئے اللہ کی فرما برداری کو اس کے لیے خالص کر کے۔ فرما برداری اللہ کی ہونی چاہیے، تعظیم اللہ کی ہونی چاہیے، فرما برداری اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی ہونی چاہیے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ رب العزت خالص فرما برداری اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ جو ملاوٹ ہے فرما برداری کے اندر، یہ اللہ رب العزت کو قبول نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ خالص اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اور دین کے معاملے میں پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ آج ہم نماز کی حد تک جو نماز کی سنتیں ہیں ان کا تو اہتمام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کا التزام کریں گے، اور اس کو زندہ رکھیں گے، اور اس کی پابندی کریں گے، اس میں کمی نہیں آنے دیں گے، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سونا، جاگنا، اٹھنا، برتنا، ملنا، اخلاق، رویہ، لین دین، یہ ساری چیزیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ان کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ان کی پرواہ نہیں ہے۔ بڑے سے کیسے پیش آنا ہے، چھوٹے سے کیسے پیش آنا ہے، عالم سے کیسے پیش آنا ہے، حافظ سے کیسے پیش آنا ہے، جو معاشرے کا نادار اور کمزور ہے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، جو معاشرے کا معزز آدمی ہے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، اللہ کے رسول کے سارے بتائے ہوئے طریقے، ان کی ہم پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی سنتوں کا تو بہت اہتمام، لیکن جو باقی سنتیں ہیں ان میں ہم دوسروں سے بڑھ کر کوتاہی کرنے والے ہیں۔ دوسرے پھر ان کا پورا ادب لحاظ کرتے ہیں، ہم کسی کا نہیں کرتے، نہ کسی عالم کا، نہ کسی بڑے کا، نہ کسی عمر رسیدہ کا، نہ کسی چھوٹے کا، اور میں کسی کو کی سمجھنا، نہ کسی کے علم کا احترام، نہ کسی کی زندگی کے دین کی خدمت کا احترام، بس ایک جھٹک کے رکھ دیا اور ایک بات کر کے اڑا دیا، اور کسی کی پرواہ کوئی نہیں۔ نا غلط بات ہے میرے بھائی۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا مقام اور مرتبہ دو، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ جو بڑا آدمی ہے، عمر میں بڑا ہے، اس کے بال فرما برداری کے اندر سفید ہو گئے، مسلمان ہے، اس کی عزت کرو، چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت کرو، عالم ہے اس کا احترام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف لعالمنا، جو ہمارے عالم کا مقام اور مرتبہ نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، مسلمان سفید بالوں والا، اس کی عزت کرنا یہ اللہ کی بڑائی ماننا ہے کہ اس کی اللہ کی بندگی میں داڑھی سفید ہو گئی، اس کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حامل القرآن، جو قرآن کا حافظ اور قاری ہے، اس کی عزت کرنا، غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، ہاں قرآن کا حامل وہ غیر الغالی فیہ، جو غلو کرنے والا نہ ہو، یعنی جو شریعت کی حدود ہے اس سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، ولا الجافی عنہ، اور قرآن کے راستے سے ہٹنے والا نہ ہو، قرآن کو چھوڑ کر راستہ ہی دوسرا اختیار کر لیا اس نے، ایسا نہ ہو۔ اس کی عزت کرنا، اس کی عزت کرنا۔ اور اسی طرح ذی السلطان المقسط، وہ انسان جس کو اللہ نے مقام دیا اور وہ انصاف پرور ہے، اس کی عزت کرنا، یہ دین نے سکھایا ہے، ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اگر انسان اس زندگی کے مقصد کو پہچان لے کہ میرا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اس عبادت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، اور پوری زندگی کو اس لائن کے اوپر لے کے آئے، تو یقین جانیے انسان کا سونا عبادت، انسان کا جاگنا عبادت، انسان کا کھانا عبادت، انسان کا کھانا کھانے کے بعد رفع حاجت کرنا عبادت، انسان کا اولاد پیدا کرنا عبادت، میاں بیوی کا اکٹھے ہونا عبادت، یہ ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ اور ایک عبادت کا بہت بڑا دائرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، ان کو منع کر دیا ہے، ان کو چھوڑ دے۔ کرنے کے کام تو انسان ایک وقت میں ایک کرے گا، زندگی میں وہ کرے گا جو کر سکتا ہے، لیکن چھوڑنے کے کام انسان ایک وقت میں سارے حرام کام چھوڑ سکتا ہے۔ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھنا حرام، سننا حرام، بولنا حرام، کھانا حرام، پکڑنا حرام، کسی حرام جگہ پہ جانا، حرام سوچنا، یہ سارے کام انسان ایک وقت میں کر سکتا ہے۔ فرمایا اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزیں چھوڑ دے، تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ انسان حرام چھوڑ دے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کو بڑا ماننے والا، اور اس کے ساتھ بنا کے رکھے، یہ بندگی اللہ کی سچی بات ہے، انسان کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مقام ہی کوئی نہیں۔ انسان کا سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس کی عبودیت، اس کی بندگی، اور اس کا بندہ ہونا، اس سے تو بڑا انسان کے لیے کوئی مرتبہ نہیں۔ اقبال اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور چیز ہے، نفس کا بندہ، مفاد کا بندہ، بیوی کا بندہ، معاشرے کا بندہ، پیسے کا بندہ، کسی چیز کا بندہ، بندہ ہونا اور چیز ہے۔ یہ بندگی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ کوئی ادنا سی چیز کا بندہ بن کے اس کے پیچھے زندگی لگا کے ساری عمر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ عبد ہونا اور چیز ہے، عبدہ چیزیں دیگر، اس کا بندہ ہونا یہ اور ہی چیز ہے، یہ مقام ہی اور ہے۔ ای سراپا انتظار، یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، جس کا بندہ ہوتا ہے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، کب ملتی ہے، کب ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، کہاں سے ملے گی، ان کے پیچھے مرتا رہتا ہے، جھک مارتے مرتے، جھک مارتے ہوئے اور خاک چھانتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے، ملتی بھی نہیں۔ لیکن جو اس کا بندہ ہے، ای سراپا انتظار، یہ تو ہر وقت جولی پھیلا کے اور
سوالی بن کے پھرتا رہتا ہے، اور ای سراپا انتظار جو اس کا بندہ ہے وہ اس کا انتظار کرتا ہے، کب پوچھے، کب مانگے، کب ہاتھ اٹھائے میں اس کی جھولی بھرتا ہوں۔ منتظر، وہ اس کا اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی لینے والا میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ اس کا بندہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو زندگی کا مقصد پہچاننا چاہیے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ قدسی حدیث ہے، اللہ رب العزت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری بندگی اور عبادت کے لیے فارغ کر لے، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، ساری بندگیوں کے طوق اتار دے، میری بندگی کا طوق پہن لے، ساری بندگی کے بندھن توڑ دے، میری بندگی کا بندھن پکا کر لے۔ تفرغ لعبادتی املؤ صدرک غنن، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری حاجتیں ضرورتیں پوری کر دوں گا، تیری ضرورتیں بھی پوری کر دوں گا، تیرا دل بھی غنی کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میری بندگی چھوڑ کے اور بندگیوں کے اندر ساری زندگی لگا رہے گا، پیسے کی بندگی، نفس کی بندگی، مفاد کی بندگی، کرسی کی بندگی، ووٹر کی بندگی، ووٹ کی بندگی، جس چیز کی بندگی کا بھی آپ تصور کر لیں، اگر ان بندگیوں میں لگا رہے گا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اللہ اکبر، املأ یدیک شغلا ولم اسد فقرک، تیرا ہاتھ دندے سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو ساری زندگی کام کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ جب انسان پہنچے گا کہ اب یہ پوری ہو جائے گی، نہیں کھڑی ہو جائے گی اور کام بھی ختم نہیں ہوگا۔ املأ یدیک شغلا ولم اسد فقرک، اس لیے اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلنا، اور یہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس عہد کو سچا عہد کرنا چاہیے اللہ سے، اور اللہ سے سچا اقرار کرنا چاہیے اور وفاداری کرنی چاہیے، پھر انسان اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، وإذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، اور نظر نیاز دینی ہے تو اللہ کے لیے دو، اگر برکت کے لیے نام لینا ہے تو اللہ کا لو، اور اگر دست بستہ تعظیماً کھڑا ہونا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی دیر کھڑے رہتے تھے، لمبا رکوع کرتے تھے، لمبا سجود کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج یہ عبادت کا ذوق کم ہو گیا، نمازیں بہت لوگوں نے چھوڑ دی، اور جو پڑھتے ہیں ان کی نمازوں میں بھی خشوع نہیں ہے، نماز میں وہ روح نہیں ہے۔ خشوع جو ہے یہ نماز کی روح ہوتی ہے، جب انسان نماز میں کھڑا ہو تو اس کا اللہ کی طرف دھیان ہو اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہو، اور پھر وہ ما سوی اللہ سے پوری طرح منقطع ہو، وتبتل الیہ تبتیلا۔ نماز ایسی پڑھنی چاہیے۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی دھیان بکھرا رہتا ہے، اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو بہت جلدی کی نماز پڑھتے ہیں، نہیں، نماز پڑھیں توجہ والی، خشوع والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھیں، ظاہر میں بھی خشوع ہو اور باطن میں بھی خشوع ہو، اور نماز سمجھ کے پڑھا کریں۔ اور نماز ایسی چیز ہے، یہ بندگی کا پہلا سٹیپ ہے، یہ بندگی کا پہلی سیڑھی ہے، بندگی کے راستے کا یہ پہلی منزل ہے نماز۔ اگر نماز ہی نہیں ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بندگی کر رہا ہوں، بندگی کیسی جب نماز ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا ثقیف کا، طائف والوں کا، انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، یہ چٹی ہم سے نہیں بھری جاتی، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا، ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کا معاملہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، جہاد کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ وقت دے گا تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن یہ جو تم کہتے ہو نماز نہیں پڑھنی، لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ لا رکوع فیہ، وہ دین کیسا جس میں نماز نہیں ہے؟ جس دین میں نماز نہیں ہے وہ دین کیسا ہے؟ دین کا تو پہلا قدم ہی نہیں رکھا گیا، اس لیے نماز تو لازمی پڑھنی۔
نماز شروع کی، اللہ نے جہاد بھی آسان کر دی، اللہ نے زکوٰۃ بھی آسان کر دی۔ تو نماز جو ہے اس کے اوپر دین کی بنیاد ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے جس پہ پورا دین کھڑا ہوا ہے۔ اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے، خود نمازی بنیں، بچوں کو نمازی بنائیں، گھر کے خواتین کو نمازی بنائیں، اور اس کے اوپر محنت کر کے اس کو صحیح طریقے کے اوپر لے کے آئیں، اور اپنی ساری زندگی کو عبادت کے رخ پہ ڈالیں، عبادت کے رخ پہ ڈالیں۔ اور دوسری جو بڑی چیز ہے آخرت کی فکر، آخرت کی فکر، میری آخرت اچھی ہو جائے، اللہ میری آخرت اچھی کر دے، میری قبر اچھی کر دے، کل اللہ کے سامنے پیشی ہو اللہ معاف کر دے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب یہاں ڈر کے زندگی گزاریں گے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے ہر وقت اس بات کا یقین اور فکر لگی رہتی تھی کہ حساب دینا ہے، حساب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ٹیکس والے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو ان کا پتہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی سیکورٹی نکل آتی ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور یہ نیب والے کسی کو پکڑ لیں تو پھر کتنا مسئلہ بنتا ہے۔ اس لیے لوگ بندوبست رکھتے ہیں اور اس سے ہمیشہ محتاط رہتے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے بندے نے حساب دینا ہے تو پھر کیسا حساب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کی انسان کو فکر رکھنی چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اور جو یہاں ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور حساب کی فکر رکھتا ہے، اپنے کھاتے سیدھے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اوپر آخرت کا ڈر نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں ڈرتا ہے اس کو وہاں بے خوف کر دیں گے، اور جو یہاں بے خوف رہتا ہے اس کو وہاں خوف لائق ہوگا۔ آخرت کی فکر کریں، اپنی زندگی کو عبادت کے رخ کے اوپر لانے کی کوشش کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سیرت کی کتاب لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دن رات کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، اس کو رول ماڈل بنا کے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہم نہ اپنی بات کہتے ہیں، نہ کسی مرشد کی بات کہتے ہیں، نہ کسی باپ دادے کی بات کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، رسول اللہ کے امتی ہو ان کے نقش قدم پہ آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے کی اور اللہ کے ساتھ جڑنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی راستے پہ زندہ رکھے، اسی راستے پہ موت دے، اور اسی راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال کر لیں، آپ کے لیے گنجائش ہے۔ آپ صاحب فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت اور، اب سوال و جواب کی مجلس جو ہے نا وہ ہم شروع کر لیتے ہیں۔ آپ مختصر زاد المعاد اردو زبان میں ترجمہ شدہ کتاب ہے۔ زاد المعاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایسا مرقع ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا مختصر ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ وہ بڑی کتاب بھی اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے اور مختصر بھی اس کا موجود ہے۔ اسی طرح سفر السعادہ ایک کتاب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں جو ہیں نا اردو میں ملتی ہیں، اس کا آدمی مطالعہ کرے تو انشاءاللہ العزیز انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ اور باقی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھیں، ریاض الصالحین ہے یا مشکات شریف ہے، یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آج کل تو ہمارے دوست ہیں میاں جمیل صاحب، انہوں نے جو مشکات کی وہ حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں پہلے وہ اردو میں ترجمہ کر کے ان کا مختصر ترجمہ بھی، مختصر تشریح بھی ساتھ کر دی ہے، تو وہ بندہ لے لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو پڑھے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے۔ جی جی سجدہ کرنے کا صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فرضی صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جس کے لیے نصاب ہے، جس کے لیے عشر ہے کا اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے جو زرعی پیداوار ہوتی ہے انسان کی، اور اسی طرح سونا چاندی ہے، اسی طرح مال تجارت ہے، اسی طرح انسان کے پاس نقدی ہے، ان چیزوں کا نصاب ہے۔ اس نصاب کے بارے میں انسان کو معلومات ہونی چاہیے اور وہ فرضی صدقہ جو ہے وہ انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے نفلی صدقہ رکھا ہوا ہے۔ نفلی صدقہ کیا ہوتا ہے کہ اس
فرضی کے علاوہ انسان نوافل بھی ادا کرے. جیسے آپ فرضی نماز پڑھتے ہیں نا، 5 نمازیں ہیں، ظہر کی 4 رکھتے ہیں، عصر کی 4 رکھتے ہیں، مغرب کی 3 رکھتے ہیں، عشاء کی 4 رکھتے ہیں اور فجر کی 2 رکھتے ہیں. ان کے ساتھ آپ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں اور بھی نوافل آپ پڑھتے ہیں. اسی طرح فرضی صدقے کے ساتھ نفلی صدقہ بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے ضرورت کے وقت اپنے مال میں سے ان لوگوں کا حق نکالنا جو اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. آیت البر سورۃ البقرہ کے اندر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس آیت کے اندر البر حق شناسی اور حق ادائی کا پورا دستور بیان فرمایا، یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہم عام طور پر اس پہ توجہ نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں کہ تم چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. لوگ ان ظاہری چیزوں میں نیکی سمجھتے ہیں. نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کے اوپر محنت کر کے اپنے ایمان کو مضبوط اور صحیح بنائے. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب. آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر، آخرت کے دن پر. آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے. والنبیین وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت کے لیے یا مال کی محبت کے باوجود یہ مال خرچ کرے. کہاں؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر، والیتامی، یتیموں پر، والمساکین وابن السبیل، مسکینوں پر اور مسافروں پر. وآت المال، مال خرچ کرے، دے، علی حبہ، اللہ کی محبت کے لیے یا مال کی محبت رکھتے ہوئے. دونوں معنی صحیح ہیں. خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے اور مال کی بھی محبت ہو. یہ نہیں کہ مرتے وقت دیکھا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے تو کہا یہ اللہ کے لیے. نہیں، وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ. انسان اس وقت خرچ کرے جب انسان تندرست ہے اور مال کی محبت ہے اور چاہتا ہے کہ میرا پیسہ میرے پاس رہے، اس وقت خرچ کرے. کس کو دے؟ علی حبہ، ذوی القربا، رشتہ داروں کو، والیتامی، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، وفی السائلین، ضرورت مندوں کو جو آ جاتے ہیں، وفی الرقاب، اور لوگوں کی گردنوں کو آزاد کروانے کے لیے، غلاموں کی گردنیں آزاد کروانا، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو مظلوم پھنسے ہوئے ہیں، یا جو آدمی کسی مصیبت میں بیچارہ بالکل دیوالیہ ہو گیا ہے اور سارا نقصان ہو گیا اس کو کھڑا کرنے کے لیے ان جگہوں کے اوپر مال خرچ کرنا. یہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر حق رکھا ہوا ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ اللہ رب العزت نے حق رکھا ہوا ہے. فآت ذی القربى حقہ. ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کے انسان فارغ ہو گیا. نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو جو آپ کی ضرورت سے زیادہ دیا ہوا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ حق بھی رکھا ہوا ہے. تو اس حق کو بھی انسان پہچانے. اور اس کے علاوہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے اور اس دین کے دفاع کے لیے یہ جو راستہ ہے، اس میں مال خرچ کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا ہوا ہے. اس کا کوئی متعین حد نہیں ہے. یہ ہوتا ہے موقع کے مطابق، ضرورت کے مطابق، حیثیت کے مطابق. جتنی میری وسعت ہے، جتنی موقع کی ضرورت ہے، اس کے حساب سے دینا. صحابہ کرام کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. حضرت ابوبکر سارا گھر اٹھا کے لے آئے، حضرت عمر آدھا اٹھا کے لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے چاندی کلوؤں کے حساب سے پیش کر دی، گھوڑے، اونٹ سینکڑوں کے حساب سے پیش کر دیے. یہ ضرورت کے مطابق دینے والی بات ہے. اس لیے صدقہ جو ہے وہ انسان کو اس مال کا اللہ کے لیے خرچ کر کے انسان اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں. جو مال خرچ نہ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو مال خرچ کرتا ہے نا وہ سچا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید کے اندر فرمایا ہے، اللہ اکبر، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم اجر کریم، اور جو اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں، دین کے لیے خرچ کرنا، دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے،
دین کے احیاء و اقامت کے لیے خرچ کرنا، اللہ کہتا ہے یہ مجھے قرض حسن دینا ہے، یہ اللہ کو قرض حسن دینا ہے۔ اللہ کو لسی سامی ہے؟ اللہ رب العزت کو کمزور پارٹی ہے؟ نہیں، وہ تو سارے جہانوں کے خزانوں کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو تم دیتے ہو دین کے لیے، یہ مجھے قرضہ دیتے ہو، میں تمہیں واپس کروں گا۔ یہ نہیں کہ صرف جو تم نے دیا یہی دے دوں گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَضَعْفٌ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ تو ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت شاندار اجر عطا فرمائے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ صدقہ کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، اولئک هم الصدیقون، یہ صدقہ کرنے والے صدیق ہیں، یہ صدقہ کرنے والے صدیق ہیں، یہ ہیں سچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جتنے ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا، اور جس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے میں نے زندگی میں اس کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا۔ تو صدقہ کرنا انسان کو صدیق بنا دیتا ہے، صدیق بنا دیتا ہے۔ اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے کرنا چاہیے، زکوٰۃ دے کے فارغ نہیں ہو جانا چاہیے، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، ہر صورت میں دینی ہے۔ یہ تو یہ اگر کوئی اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر نہیں دینی، پھر بھی دینی ہے۔ مسلمانوں کے رفائی کاموں میں کام آئے گی، جب ضرورت مند ختم ہو جائیں گے تو رفائی کاموں میں کام آئے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جب مال کے بیت المال کی رپورٹ آئی کہ جی صدقہ خیرات فراوانی کے ساتھ لوگ دیتے ہیں، اب ضرورت مند نہیں رہے، کہنے لگے جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئیں ان لوگوں کی شادیوں کے اوپر لگاؤ، کہتے ہیں وہ بھی لگا دیا، اب کوئی شادی کا طلبگار بھی نہیں رہا، لوگوں کے قرضے ادا کرو، لوگوں کے قرضے بھی ادا کر دیے، اب کو مقروض بھی نہیں رہا جس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے وظیفے لگا دو، لوگوں کے وظیفے لگے ہوئے ہیں، ضرورت مند ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ اکبر اناج اور غلے کے ڈھیر لگا دو پرندوں کے لیے اور جانوروں کے لیے، اللہ کی مخلوق کھائے، اللہ کی مخلوق کھائے۔ زکوٰۃ تو دینی ہے، زکوٰۃ تو دینی ہے۔ اس لیے صدقے کا دین کے اندر بڑا وسیع تصور ہے، اور صدقہ اور خیرات کا معنی ہوتا ہے نیکی اور بلائی کے کام، جو بھی آپ کرتے ہیں وہ خیرات ہے۔ فاستبقوا الخیرات، سارے نیکی کے کاموں میں پیش قدمی کرو، آگے بڑھو، بڑھ چڑھ کے کرو، اور اس میں صدقہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور صدقہ اس چیز کا کرنا جو انسان کو بڑی پیاری لگتی ہے، یہ ہے سب سے بڑی نیکی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تمہیں نیکی کی حقیقت نہیں مل سکتی جب تک اپنی پسندیدہ اور پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اس لیے انسان کو خرچ کرنے میں بہت فیاض ہونا چاہیے، بلکہ ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ایمان کے اندر بتائی ہیں، ایک صبر اور ایک سماحت۔ سماحت کا معنی ہوتا ہے انسان کا فیاض، سخی اور دریا دل ہونا، کھلے ہاتھ کا ہو، دینے والا آیا دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو بڑے کھلے دل کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، ٹھیک ہے اپنے مال کو بڑھانا بھی چاہیے کہ انسان کی اپنی ضرورت بھی پوری ہو اور انسان کے ہاتھوں دوسرے لوگوں کی بھی ضرورت پوری ہو، لیکن اسی چیز میں لگے رہنا کہ میرا بڑھتا رہے اور باقی انسان جو ہے لوگوں کے لیے ہاتھ روک لے، یہ رویہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ سوال کر رہے تھے، السلام علیکم، کہ ہمارے ہاں ایک عموماً یہ رویہ بن گیا ہے کہ جو بھی کام نہیں کیا جائے تو کہتے ہیں روکا کہاں گیا؟ کیا کہا؟ روکا کہاں گیا ہے؟ کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ اگر ہمیں کہیں کہ اس کی کوئی دلیل دیں تو وہ ایک سوال یہ کرتے ہیں روکا کہاں گیا ہے؟ دیکھیں محترم، بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلاً صدقہ کرنا، اس کی مطلق ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرو، لوگوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، ناداروں کو دو، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ دیں، لیکن اس کی کوئی خاص شکل بنا کے اور خاص طریقے کے ساتھ اور ایک طرح کا جو ہے نا اس کا ایسا نظام بنا کر کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس کے لیے انسان کو دلیل چاہیے۔ اس کے لیے وقت مقرر نہ کریں، اس کے لیے کوئی جگہ مقرر نہ کریں، اس کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہ کریں، یا اپنے لیے کر لیں لیکن لوگوں کو بھی یہ کہنا کہ ایسے کرو، پھر وہ چیز ایک جو ہے نا روٹین بن جاتی ہے جس کے لیے دلیل چاہیے۔ اور باقی اب نماز ہے، اب کچھ
رکعتیں ہیں جو انسان پڑھنا چاہتا ہے. اب نوافل ہیں، ایک انسان اپنے لیے معمول بناتا ہے کہ جی میں نوافل جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے ہیں ان کا سب کا اہتمام کروں گا. سچی بات ہے، اگر انسان ان نوافل کا اہتمام کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے. دن کے اندر، رات کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اتنا ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میں اس سے زیادہ پڑھوں گا، تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے لمبی نماز، خشوع والی، اور لوگ پڑھتے ہیں جی میں 1000 رکعت پڑھتا ہوں، میں 100 رکعت پڑھتا ہوں. لیکن پڑھتے کیسی ہیں؟ 2 منٹ میں 2 رکعتیں، 3 منٹ میں 2 رکعتیں. بڑی بات ہے 4 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لی؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز خوبصورت پڑھتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. ایسی نماز پڑھی جائے تو وہ نماز بہتر ہوتی ہے. باقی جس چیز کے بارے میں انسان کو عمل کر رہا ہے اگر تو وہ عبادت سمجھ کر کر رہا ہے تو اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل چاہیے کہ آپ نے کیا ہے یا صحابہ نے کیا ہے. اور اگر دنیا داری کا کام ہے تو وہ انسان کر سکتا ہے، اس سے نہیں روکا گیا. لیکن اب یہی دیکھ لیں، ہم اذان کہتے ہیں تو درود شریف پڑھنا اذان کے ساتھ ہے. اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے درود شریف پڑھنا. اذان سنو اور اس کے بعد درود شریف پڑھو اور دعا پڑھو، اذان کا جواب دو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے درود شریف پڑھنا سنت ہے، میں نماز اذان کے بعد بھی پڑھوں گا، پہلے بھی پڑھوں گا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو گیا، پھر اس کے خلاف ہو گیا. پھر وہ اگر یہ کہتا ہے کہ اسے روکا کہاں گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہ کرنا یہی روکنا ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اس کو کرنا سنت، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اس کو نہ کرنا سنت. یہ بھی تو سنت ہے نا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے، اس کو چھوڑ دیا تو چھوڑنے کو چھوڑنا سنت اور کرنے کو کرنا سنت. یہ دونوں چیزیں سمجھنی چاہیے. شاید بات واضح ہو گئی. ساتھی کا سوال ہے کہ ہم عبادات کے لیے اللہ کے ہاں پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر اپنی ضروریات کے لیے جو ہم تبدو کرتے ہیں، رزق کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ پھر عبادات سے ہم ہٹ جاتے ہیں؟ نہ، جو آدمی رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، فیکٹری چلاتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کر یہ کام کرتا ہے، حلال کے دائرے میں رہتا ہے، حرام سے اجتناب کرتا ہے، اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سوال سے بچاؤں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کروں، بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، ان کے منہ میں لقمہ ڈالوں، اور میں لوگوں کے کام آؤں. معاشرے نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میں معاشرے کے ضرورت مندوں کے ساتھ احسان کروں. تو یہ اس کا کام دنیا داری نہیں، دین ہے، عبادت ہے، اللہ کے راستے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بڑا ماشاءاللہ ڈیل ڈول والا مضبوط جسم کا آدمی تھا، اور وہ مزدوری کر رہا تھا، کدال چلا رہا تھا، مٹی کھود رہا ہے، پتھر توڑ رہا ہے، بڑی ماشاءاللہ جان مار کے، جیسے یہ ہمارے پٹھان نہیں کھدائی کرتے ہیں، اس طرح کام کر رہا تھا. تو لوگوں نے اس کی محنت کو دیکھا اور اس کی اس طرح جانفشانی کو دیکھا تو کہا کاش کہ اس کی یہ محنت اللہ کے راستے میں ہوتی، یہ اللہ کے راستے میں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مزدوری کر رہا ہے اس لیے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جا کے کھلائے، ان کی خدمت کرے، اگر یہ مزدوری کر رہا ہے اس لیے کہ بیوی کو جا کے کھلائے، اپنے بچوں کو جا کے کھلائے، اس لیے مزدوری کر رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنا نہ پڑے، میں سوال کی ذلت سے بچ جاؤں، تو یہ اس کا کام فی سبیل اللہ ہے. یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ عبادت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچ بولتا ہے اور امانت داری سے تجارت کرتا ہے. اور جیسے کہ دوسری جگہ پر مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی اور سہولت کے لیے لا کر لوگوں کو سامان مہیا کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور میرا بھی بھلا ہو جائے، مجھے بھی روزی روٹی مل جائے. جو آدمی ایسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ اس کو کھڑا کرے گا.
یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ جب ہم اللہ کے حکموں کے مطابق کر رہے ہیں اور اللہ کی حدود کا پاس لحاظ رکھتے ہیں اور حلال کے دائرے میں رہتے ہیں، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزرے، ہمیں عافیت ملے، ہماری توانائیاں بحال ہوں، ہم اللہ کی بندگی کریں، ہمارے ماں باپ کی ہم خدمت کریں، بیوی بچوں کی ہم خدمت کریں، معاشرے کی ہم خدمت کریں، نادار رشتہ داروں کی ہم خدمت کریں، معاشرے کے ان لوگوں کی جو سائل اور مستحق نادار ہیں ان کی ہم خدمت کریں، تو یہ تو عبادت ہے۔ عبادت نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی انسان کو عبادت والا ہی ثواب ملتا ہے۔ وہی تو میں نے عرض کیا کہ انسان کا سونا، جاگنا، کھانا، پینا، رفع حاجت کے لیے جانا، میاں بیوی کے اکٹھا ہونا، سارے کام عبادت بن جاتے ہیں، ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، یہ کام بھی کریں، یہ بھی عبادت ہیں، بلکہ یہ تو عبادت کی معراج ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو جو کر رہے ہیں وہ بھی عبادت، اور وہ عبادت ہے بہت بڑی جو آپ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت کا میدان ہے۔ یہ سب قسطوں پر خرید و فروخت کے بارے میں ذرا بتائیں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، ہمارے مفتی حضرات کے درمیان متفق مسئلہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا بڑی شدت کے ساتھ فتویٰ یہ ہے کہ قسطوں کے اوپر چیز لینا دینا جو ہے یہ ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے، وہ اس پر بڑا زور دیتے ہیں۔ اور جمہور علماء پاکستان کے بھی اور سعودی عرب کے بھی اور قدیم کے بھی، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں گنجائش ہے، ممانعت نہیں ہے۔ اب اس طرح کی صورتحال ہو جہاں اختلاف ہے علماء کا اور دلیل کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اگرچہ میں ذاتی طور پر اور میرے رفقا بھی، ہماری تو سمجھ میں نہیں بات آئی جو لوگ منع کرتے ہیں، اس کے منع کرنے کی کیا وجہ ہے، جو ان کا استدلال ہے نا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ہم تو اس میں گنجائش سمجھتے ہیں، لیکن ان کو ہم نیک نیت سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسے سمجھ آیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ پیمنٹ لیٹ ہونے پہ پیمنٹ بڑھاتے ہیں، بڑھانا اور وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ کھلم کھلا غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی کوئی قسط جو ہے وہ لیٹ ہو گئی یا شارٹ ہو گئی تو پیسے پڑ جائیں گے، وہ غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے بھی بچتا ہے اور پھر جو ہے وہ قسطوں کے ساتھ چیز کا لینا دینا کر لیتا ہے، اس کو کچھ پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں لیٹ اپنا ادھار کی وجہ سے، اس کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیتا ہے، اس کو چیز مل جاتی ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو پیسے زیادہ مل جاتے ہیں، دونوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کے ساتھ ریٹ لگانا۔ جی آج کل زمیندار دو طرح کے ہیں، ایک جو زمین کے خود مالک ہے، ایک جو ٹھیکے پہ لے کر زمین کاشت کرتے ہیں، جی ان کے لیے عشر کی جو شرح ہے برابر ہے، اس میں کوئی تقسیم، اس میں کوئی تفریق ہے؟ جو زمین کا مالک ہوتا ہے نا جی، اس نے تو زمین دی ہے کرائے کے اوپر، کرائے کے اوپر لی ہوئی ہے زمین، وہ زمین کا کرایہ وصول کرتا ہے، اور یہ جو اس کے پاس کرایہ آتا ہے نا، جیسے زمین کا کرایہ، مکان کا کرایہ، دکان کا کرایہ، سائیکل کا کرایہ، گاڑی کا کرایہ، یہ کرایہ ہے، اس کے پاس وہ کرایہ آ گیا، یہ پیداوار نہیں ہے اس کے پاس، یہ کرایہ ہے، اور اس کرائے کا جو اس نے کھا لیا، استعمال کر لیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہے، جو سال میں بچ گیا اس میں سے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اور جو اس پر کاشتکاری کر کے اس میں سے فصل اٹھاتا ہے، وہ فصل اٹھاتا ہے اس میں سے، وہ اصل میں اس زمین سے پیداوار لے رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے پیداوار اس کاشتکار کے اوپر جو ہے نا عشر رکھا ہوا ہے، یہ اس کا مالک ہے اس فصل کا، اس میں سے اس نے کرایہ بھی دینا ہے اور اس میں سے اس نے اپنا بھی نکالنا ہے اور اللہ رب العزت کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو اس کے اندر کاشتکاری کرنے کا والا ہے نا، یہ اس کی فصل اٹھاتا ہے۔ سر میں تفصیلاً پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو عشر کی شرح جو ہے اس کا کرایہ نکال کے ادا کرے یا؟ ہاں، باقی رہ گیا مسئلہ یہ، جو ذمہ دار ہے مالک، اس نے تو کرائے پر دیا ہے اور اس نے اس کرائے کے اوپر جو ہے نا، جیسے دکان کا کرایہ وصول کیا ہے اسی طرح زمین کا کرایہ وصول کیا ہے، وہ اس کے پاس آ گیا تو جتنا کھا لیا، باقی جو سال میں نصاب کو پہنچ جائے گا زکوٰۃ کے حساب سے اس نے اس کا دینا ہے۔ اور یہ جو کاشتکار ہے
جو زمین کے اندر بوائی کرتا ہے اور فصل اگاتا ہے اور پھر اس کی پیداوار حاصل کرتا ہے، اس نے اس میں سے عشر دینا ہے، اس نے اس پیداوار کے اوپر عشر دینا ہے۔ اور عشر دینے کے لیے پھر کیا، وہ جو اس کے اوپر خرچہ آیا ہے، اس کا زمین کا کرایہ دیا ہے، اس کے اوپر اور اخراجات کیے ہیں، تو ان اخراجات کو نکال کے اس کا عشر نکالے گا، یا جو پیداوار ہوئی ہے اس کے اوپر عشر پہلے نکال دے گا اور باقی خرچے بعد میں نکالے گا؟ اس میں علماء کے دو طرح کا فتویٰ ہے۔ کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو زمین کی پیداوار ہے اس ساری پیداوار کے اوپر اس کو عشر دینا چاہیے یا نصف عشر دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں پوری پیداوار کے اوپر ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر انسان جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے قرض اٹھا کے دیا ہے، دوائیاں لی ہیں، بیج لیا ہے، لوگوں سے قرض لے کر اس نے ادھار کے اوپر جو ہے نا وہ ٹریکٹر کے ساتھ اس کی ہل وغیرہ چلوایا ہے، تو اس کو پہلے قرضے ادا کرنے چاہیے، پہلے قرضے ادا کرنے چاہیے، اور قرضے ادا کر کے پھر جو صافی پیداوار ہو، پیداوار تو وہی ہے جو اس کے پلے پڑی ہے، جو اس کو حاصل ہوئی ہے، وہ پھر اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس میں سے عشر بھی ادا کر دے اور باقی اپنا بھی اس میں سے لے لے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس کے اوپر قرض ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہوئی ہے، وہ ماشاءاللہ خوشحال ہے اور اپنے پیسوں سے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر قرضہ کوئی نہیں ہے، تو پھر جتنی پیداوار ہے اس میں سے وہ دے دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مقروض آدمی ہے جس نے لوگوں کا دینا ہے تو وہ پہلے قرضے ادا کر لے، پھر اس میں سے ادا کرے، اور اگر وسعت والا ہے، فراخی والا ہے، تو پھر جتنی پیداوار ہے اس کے اوپر عشر دے دے۔ آپ کے جواب کی روشنی میں پھر تو یہ ثابت ہوا کہ عشر کم، اگر وہ کاشتکار ہے، ٹھیکے پہ لے کے زمین دی ہے تو ٹھیکہ تو ضرور نکل سکتا اس میں سے، جی ٹھیکہ اس میں سے نکل سکتا، اس کی پیداوار میں سے پھر عشر نکالے گا۔ ہاں، اگر اس کے اوپر وہ قرضہ ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے قرضہ اور ٹھیکہ دینے کے لیے، اسی میں سے اس نے دینا ہے تو ٹھیک ہے، پہلے وہ ادا کر دے، پھر اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے عشر نکالے۔ اگر قرض نہ ہو، اس نے سب نقد کیا ہے، جی، اگر قرض نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس پیسے اپنے ہیں، پیسے ہیں، ان پیسوں کے ساتھ کیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر نہ نکالے۔ مگر اس میں ایک تھوڑا سا ابہام ہے، جی خرچہ بھی 50,000 ہے، جی۔ آیا بھی 50,000 ہے۔ خرچہ کیونکہ کاشتکاری میں اخراجات زیادہ ہیں، منافع بہت کم ہے، جی ٹھیک ہے، کاروبار میں تو نفع ہے نا بہت زیادہ۔ ادھر اگر ایک فصل گندم کی لگائی ہے، جی اس نے قرض اور ٹھیکہ بھی دیا اور اس پہ اخراجات کیے، اور وہ سارے نکالے تو اس کے لیے تو بچتا ہی کچھ نہیں۔ چلو، جو اس کا صدقہ خیرات ہو جائے گا نا، وہ کھا لے گا، کوئی مزدور کھا لیں گے، دوسرے کھا لیں گے، تو یہ بھی تو اس کا بزنس ہے نا۔ لیکن وہ اس کی اپنی فیملی تو بھوکی رہ گئی، اگر وہ صحیح طریقے سے اگر بھوکی رہتی ہے تو نہ دے، پھر تو اس کے پاس ہے نہیں ہے۔ دیکھو نا، اگر وہ سارا کچھ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نکالنے کے بعد پھر نہ نکالے اور اس میں عشر دے، گندم کا تو فصل میں سے کچھ بھی نہیں بچتا، پھر وہ کیا کرے؟ اتنی محنت کرنے کے بعد اس کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، جو کہ کاروباری حضرات ہیں، جی ان کا نفع اور ذمہ دار کا نفع تو عشر و عشیر بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک بھی نہیں، صحیح پھر وہ صحیح کیا؟ ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے تو پھر پہلے تو انسان نے جو ہے نا اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے تو اپنا کھانا کو اس نے کھانا ہے تو ٹھیک ہے، نہ دے پھر۔ کہتے کھیرا بہت